بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنا کر اشرف المخلوقات کا لقب دیا، سوچنے اور سمجھنے کے لیے اسے عقل و شعور کی نعمت سے نوازا، دیکھنے، سننے، چکھنے، سونکھنے اور لذت و تکلیف محسوس کرنے کے لیے حواس خمسہ جیسے اعضاء سے مزین کیا، راہ حق دکھانے اور بتانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا عظیم الشان سلسلہ جاری فرمایا، انہیں آیت بینات اور معجزات سے مالا مال کیا۔ انبیاء رسول علیہ السلام نے اولاد آدم کو ان کے خالق و مالک کی بندگی اور اطاعت کی طرف بلایا۔ جن بندگان الہی نے عند اعیان اللہ کی دعوت پر لبیک کہی اور اسے قبول کیا، خالق کائنات نے انہیں سعادت مندی اور نجات ابدی کا پروانہ عطا کیا، اور جن افراد نے ان کی دعوت سے سرتابی کی اور طغیان و عصیان کا مظاہرہ کیا، رب ذوالجلال نے انہیں رندہ درگاہ اور عتاب و عقاب کا نمونہ بنا دیا۔ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ختم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم جیسی لاریب اور عظیم کتاب کو آپ پر نازل فرمایا، آپ کی شریعت کو آخری شریعت بنایا۔ آپ نے اپنی امت کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت کی دعوت دی۔ جن لوگوں نے کلمہ توحید اور آپ کی رسالت کو قبول کیا تو انہیں نماز کی دعوت دی گئی۔ اس کے بعد زکوٰۃ، حج اور رمضان کے روزے کی فرضیت نازل ہوئی، اور ان پانچوں چیزوں کو اسلام کی بنیاد اور اساس قرار دیا گیا۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم کی برکت سے اس امت کو رمضان جیسا ماہ عظیم، ماہ مبارک، ماہ صبر عطا فرمایا، جس میں تھوڑی سی بدنی مشقت یعنی سحری سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے اپنے آپ کو روک لینے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے انعامات، برکات، ہدیہ اور عطیہ سے نوازا ہے۔ مثلاً رزق کی زیادتی، گناہوں سے مغفرت، جہنم سے آزادی، جنت کا حصول، روزے دار کی منہ کی بھوک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہونا، سارا دن مچھلیوں کا ان کے لیے استغفار کرنا، جنت کا ان کے لیے سجایا جانا، سرکش شیاطین کا قید کیا جانا، رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کیا جانا، اللہ تبارک تعالیٰ کا روزے دار کی طرف متوجہ ہونا اور اپنی رحمت خاص کا نزول فرمانا، اللہ تعالیٰ کا خطاؤں کو معاف فرمانا، روزے داروں کی دعاؤں کا قبول ہونا، اللہ تعالیٰ کا اپنے روزے دار بندوں کی وجہ سے ملائکہ پر فخر فرمانا، روزے کا گناہوں اور جہنم سے ڈال بننا، رمضان میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب عام دنوں کے اعتبار سے 70 فرائض کے برابر ہونا، اسی طرح عام عبادات میں ایک عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 تک، اور خاص طور پہ شب قدر کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے افضل اور زائد ملنا۔ لیکن روزے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور دوسری روایت میں ہے کہ میں خود روزے کی جزا ہوں، یعنی میں روزے دار کا بن جاتا ہوں، اب وہ جو چاہے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ ایک حدیث میں ہے ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی دروازہ آخر رمضان تک بند نہیں کیا جاتا، اور جو مومن بندہ اس رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس کے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر بناتے ہیں جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں، ان میں سے ہر دروازے کا اندر ایک سونے کا محل ہے جو سرخ یاقوت سے مزین کیا گیا ہے۔ پھر مومن بندہ جب رمضان کے پہلے دن روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ہر دن فجر کی نماز سے سورج غروب تک
70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور رمضان میں خواہ دن ہو یا رات ہو، وہ جو بھی سجدہ کرتا ہے اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک ایسا درخت لگ جاتا ہے جس کے سائے کے نیچے ایک گھوڑ سوار 500 سال تک دوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح روزے دار کو 2 خوشیوں کا ملنا، ایک افطار کے وقت کی خوشی کہ اللہ تعالیٰ نے روزے جیسی عظیم عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اور ایک خوشی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت ہوگی انشاءاللہ۔ اسی طرح روزہ داروں کے لیے جنت کے باب ریان کا مخصوص ہونا، جنت میں شراب طہور کا ملنا جس کے پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی، روزہ رکھنے سے صحت کا ملنا، روزے دار کے لیے قیامت کے دن سفارش کرنا، خیر کے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے منادی کی طرف سے مزید اعمال خیر کی ترغیب دینا، رمضان کی پہلی رات میں اللہ تبارک تعالیٰ کا اپنے بندوں پر نظر رحمت کرنا، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہو گئی اس کو کبھی عذاب کا نہ ملنا، ہر دن 10 لاکھ لوگوں کا جہنم سے آزاد ہونا، اور ایک روایت میں 60,000 کا آزاد ہونا، اور رمضان کی آخری رات میں پورے مہینے کے برابر آزاد شدہ لوگوں کی تعداد کے برابر لوگوں کا جہنم سے آزاد کیا جانا، رب العالمین کا فرشتوں سے ان کے اجر کے بارے میں دریافت کرنا، اور فرشتوں کو ان روزے داروں کی بخشش پر گواہ بنانا، آسمان کے دروازے کا کھلنا، رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ کے منادی کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ندا دینا کہ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کروں، ہے کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ شب قدر میں فرشتوں کا عبادت میں مصروف لوگوں سے مصافحہ کرنا، ان کی دعاؤں پر فرشتوں کا آمین کہنا، ہر دن رات میں روزہ دار کی ایک دعا کا قبول ہونا، یہ تمام وہ انعامات ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ روزہ رکھنے والوں کو روزے کی بنا پر عطا فرماتے ہیں۔ روزہ رکھنے کی بنا پر اتنے انعامات ملنے کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل ایمان کو روزے کی فرضیت کے بارے میں بڑے محابانہ، شفقیانہ اور حکیمانہ انداز میں فرمایا۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تم پر اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، یعنی یہ روزہ صرف تم پر فرض نہیں ہوا بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا ہے، اور یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور یہ چند دنوں کی بات ہے، لیکن اس میں بھی مریض اور مسافر کو اجازت ہے کہ وہ بعد میں اس کی قضا کر سکتے ہیں، اور جو لوگ روزے کی طاقت نہیں رکھتے، بڑھاپے وغیرہ کی بنا پر، وہ فدیہ دے دیا کریں۔ یہ کتنا شفقت، محبت اور پیار بھرا انداز اور خطاب ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اختیار فرما رہے ہیں۔ روزے کے روحانی جسمانی فوائد اور اس کی حکمتیں بیان کرتے ہوئے حضرت مولانا سید زورور حسین شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ رقم طراز ہیں: روزہ رکھنے میں بہت سی حکمتیں اور فوائد ہیں جن سے روزے کی اہمیت پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک حکمت یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کو اپنی عاجزی اور مسکینی اور خدا کی عظمت و جلال اور اس کی قدرت کاملہ پر نظر پڑتی ہے، اور اس سے بندگی اور فرمانبرداری کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ روزے کی برکت سے چشم بصیرت کھلتی ہے اور دین کی سمجھ میں ترقی ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں فرشتے کی صفات ملائکہ سے متصف ہوتا ہے، اور اس کی برکت سے انسان کو ملائکہ الہی کے ساتھ قرب حاصل ہوتا ہے۔ روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا موقع ملتا ہے، درندگی اور چوپایوں والوں کی صفت سے دوری حاصل ہوتی ہے، اور انسانی ہمدردی کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں رمضان المبارک جیسے سعید اللمحات و اوقات عبادت میں گزارنے
اور اس کی تمام انعامات اور برکات اور فضائل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں، اور میرے چینل اسفا یوسف کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔